اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین کی دینی تربیت کے لیے ترتیب دیا گیا ایک خوبصورت پروگرام جسے آپ ہر بدھ اور جمعرات کو پاکستانی وقت کے مطابق کم و بیش 5 بجے ARYQTV کی اسکرین پہ ملاحظہ فرماتے ہیں ذرہ ناچیز کے ساتھ، جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین کے ساتھ حاضر ہے۔ جناب، بات ہو رہی ہے نماز کے تعلق سے، اور گزشتہ پروگرام میں ہم نے قضا نمازوں کے تعلق سے، وتر نماز کے تعلق سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وتر نماز کو پسند فرماتا ہے، اور پھر اس کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے بھی بالتفصیل کلام کیا۔ آج ہم بات کریں گے جناب نماز مسافر کے تعلق سے۔ نماز مسافر سے کیا مراد ہے؟ قصر نماز سے کیا مراد ہے؟ اگر ہم نے اپنے بڑوں سے جیسا سنا ہے کہ نمازوں کو، فرض نمازوں کو کم کر کے پڑھا جاتا ہے، تو جناب کون سی، کیا 4 رکعتی نمازوں کے ساتھ یہ خاص ہے، یا جو مغرب کی نماز اور فجر کی تو ہوتی ہی 2 رکعت فرض ہے، تو اب کیا حکم شرع ہوگا؟ سنت موقدہ اور غیر موقدہ کے لیے مسافر کو کتنی رخصت یا کتنی ریلیکسیشن اسلام دیتا ہے؟ مسافر کون ہے؟ اپنے شہر کی یا وطن اصلی کی کتنی حدود سے باہر نکل جانے والا مسافر ہے؟ اور جناب کچھ لوگ، ہمارے بھائی، ہمارے بڑے بیرون ملک ملازمت کے لیے جاتے ہیں، جاب کے لیے جاتے ہیں، تو اور کئی سال وہاں گزار دیتے ہیں، تو کیا ان دیٹ کنڈیشن وہ ان کا وطن اصلی بن جاتا ہے؟ کیا حکم شرع ہوگا؟ آج ہم سیکھیں گے، سمجھیں گے، جانیں گے کہ کتنی مسافت پہ شرعی مسافر قرار دیا جاتا ہے کسی بھی شخص کو جو اپنے شہر کی حدود سے باہر نکلتا ہے۔ اور جناب اس مقصد کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں مدعو کیا ہے اپنی 2 بہت ہی پیاری سی بہنوں کو، عالمات کو، ماشاءاللہ مکمل، مدلل اور جامع گفتگو فرماتی ہیں۔ میری پہلی مہمان اسکالر ہیں عالمہ صوبیہ شاکر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اور دوسری مہمان اسکالر ہیں عالمہ صدف پروین، انہیں بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مزاج گرامی؟ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ اب ہم مسافر کی نماز کے تعلق سے بات کر رہے ہیں۔ مسافر کون ہوتے ہیں؟ کون سی شرطیں ہیں جن کے پائے جانے سے وہ مسافر بن جاتے ہیں؟ پھر نماز قصر کا آغاز جو ہے وہ کتنی مسافت سے ہوگا؟ لیکن پہلے میں چاہتی ہوں کہ ان جنرل بات کریں، مسافر کی نماز کا حکم شرع کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہر سفر جو ہے وہ شرعی سفر نہیں ہوتا، اور ہر سفر میں ہی احکام جو ہیں ان کے اندر تغیر اور تبدل نہیں ہوتا۔ تو خاص طور پر وہ سفر جس کو شریعت میں کہا گیا ہے یا جس کی وجہ سے رعایت دی گئی ہے، یا نماز میں ہمیں قصر یعنی کہ ظہر، عصر اور عشاء کی نمازوں کی 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھنے کا ہمیں کہا گیا ہے، ان کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 101 میں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن يَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز میں سے بعض نمازوں میں قصر کرو، جبکہ تمہیں کفار کی جانب سے کوئی ایذا پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ اب اگر ہم ظاہری طور پر دیکھیں تو آیت ایسی لگ رہی ہے کہ یہ حالت فتن کے لیے ہے کہ جب فتنہ ہو، خوف ہو، تو ہم قصر کریں گے۔ لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم روایت دیکھتے ہیں، جنہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے کہ ان خفتم، اگر تمہیں خوف ہو، ضرر کا اندیشہ ہو، لیکن اب تو امن آ چکا ہے، لہٰذا ہمیں قصر میں پوری نماز ادا کرنی چاہیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس طرح تمہیں تعجب ہو رہا ہے صحیح مجھے بھی ہوا تھا، تو میں نے نبی کریم علیہ السلام سے عرض کی تھی، تو سرکار علیہ السلام نے مجھے جواباً ارشاد فرمایا تھا کہ صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک تحفہ ہے جو اس نے تمہیں عطا فرمایا سبحان ہے۔ اللہ، سبحان اللہ۔
فَقْبَلُوا صَدَقَتَهُ تو تم اس کا تحفہ قبول فرماؤ. یعنی اب رخصت واپس نہیں لی جائے گی. بالکل, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سبحان اللہ. بہرحال اس کی ایک ہمارے پر عنایات بہت ساری ہیں, اس میں سے ایک عنایت یہ بھی ہے. ماشاء اللہ. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو قصر کا حکم ارشاد فرمایا ہے, تو علماء احناف کے نزدیک جب بھی کوئی شرعی مسافت طے کرے گا اس کے لیے نماز میں قصر کرنا یہ لازم ہوگا. اچھا, اب لازم ہے, جی. یہ نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے اس کو چھوڑ دیں کہ نہیں ہم تھکے ہوئے نہیں ہیں یا ہم فٹ ہیں, بعض لوگ ایسا بھی سمجھتے ہیں نا, تو وہ نہیں قصر کرتے, تو ایسا نہیں. حدیث سنائی تو دیکھیں نبی کریم لازم ہے, نے بتایا کہ ہاں بھئی آپ کو کرنا ہی ہے. اب ناظرین, ہماری خوش نصیبی ہوا کرتی ہے کہ مفتیان کرام, ممتاز علماء کرام اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا کرتے ہیں, اور آج بھی ماشاءاللہ مکمل مدلل اور ایمان افروز گفتگو فرمانے والے مفتی صاحب ماشاءاللہ ذی خرد ذی وقار خدمت دین کے جذبے سے سرشار مفتی محمد مدنی رضا صاحب آن بی پر براہ راست موجود ہیں. آپ کو سلام عرض کر رہے ہیں. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم. ابھی آپ کی سمت آتے ہیں, لیکن میں چاہتی ہوں میری دوسری بہن سے میں اگلا سوال پہلے لوں اور پھر آپ سے کنکلوژن لیتے ہیں. کتنی مسافت پر عالمہ صدف پروین شرعی مسافر کسی بھی شخص کو جو کہ سفر کر رہا ہے قرار دیا جائے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. متون فقہ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی اپنے شہر کی حدود سے 3 دن کی راہ تک کے سفر کے لیے نکلتا ہے تو وہ مسافر ہے. اب یہ 3 دن کی راہ کا اندازہ ظاہر سی بات ہے ہم نہیں لگا سکتے, تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارے فقہائے کرام پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے کہ انہوں نے اس کی بھی ایک جو حد ہے کلومیٹرز میں اور میل کے اندر وہ بتا دی کہ اگر کوئی 57.5 میل یا 92 کلومیٹرز تک اپنے شہر کی حدود سے باہر جائے, اور اس کا یعنی 2 شرائط کے ساتھ وہ مسافر کہلائے گا کہ اپنے شہر کی حدود سے باہر جائے اور 92 کلومیٹرز متصلاً اس کا آگے جانے کا ارادہ ہو, تو وہ مسافر کہلائے گا. اب بالفرض اگر کوئی اپنے گھر میں ہے, ارادہ تو ہے کہ جائے گا, تو کیا وہ قصر پڑے یا پوری پڑے؟ تو ابھی وہ پوری پڑے گا کیونکہ وہ مسافر ابھی نہیں ہوا ہے. اب اگر جیسے وہ ایئرپورٹ پہ ہے تو ابھی بھی وہ کیونکہ اپنے شہر کی حدود سے باہر نہیں نکلا ہے تو وہ مسافر نہیں ہوگا. 2 شرائط پائی جائیں گی تو ہوگا کہ اپنے شہر کی حدود سے باہر نکلے اور ارادہ یہ ہو کہ 92 کلومیٹرز دور جائے گا. تو اب جب وہ نکلے گا باہر, اب بالفرض 92 کلومیٹرز دور نہیں جانا لیکن شہر کی حدود سے باہر نکل گیا, تو اب بھی وہ مسافر نہیں ہوگا. 2 شرائط پائی جائیں گی تو مسافر کہلائے گا, ورنہ نہیں. وہ شرائط دوبارہ ایک دفعہ بتا دیں. کہ اپنے شہر اور اس کی مضافات کی حدود سے باہر نکلے, ایک شرط یہ ہے. دوسری یہ کہ متصلاً 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ ہو, تو وہ کہلائے گا. صحیح. مفتی صاحب ہمارے ساتھ مفتی محمد مدنی رضا موجود ہیں. السلام علیکم حضرت. مجھے یہ سمجھائیے اور میرے ناظرین کو کہ اگر کوئی ایئرپورٹ ہی کافی دور ہوتے ہیں, بعض جگہوں پہ ایسا بھی معاملہ ہے, تو اب کیا حکم شرع ہوگا؟ کیا وہ ایئرپورٹ پہ نماز قصر کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں اور پھر ہم مسافر کی نماز کا شرعی حکم مفتی صاحب سے لیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری بہن حمیرہ ملتان سے بات کر رہی ہیں. ہاں جی, کیسی ہیں آپ؟ شکریہ اللہ کا, آپ سب کی دعائیں ہیں. آج کیا سوالات لے کے آئی ہوں میرا؟ علیزہ 3 سوال ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ نماز سفر میں جو تھی اول وقت میں نا قصر نماز پڑھ لی گئی, لیکن وہ وقت نماز کا باقی تھا, لیکن گھر میں پہنچ گئے تو دوبارہ رپیٹ کرنا ہوگا یا وہ پڑھی ہوئی قصر نماز کافی ہوگی؟ اچھا ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو نمازیں راستے میں قضا ہو جاتی ہیں قصر نمازیں, گھر میں اس کو مکمل پڑھا جائے گا یا اس کو بھی قصر ہی کرنا ہوگا؟ قضا نمازیں ٹھیک ہے. ہاں جی, قصر جو نماز قضا قصر ہوئی ہے. اچھا اچھا. اور لاسٹ کوسچن یہ ہے کہ اگر مسافر امام نے جماعت کروائی تو رہائشی جو ہوں گے ان کے پیچھے قصر نماز پڑھیں گے یا زیادہ مکمل طور پر ہی پڑھنی ہوگی یا ان کے پیچھے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت, مسافر کی نماز کا حکم شرع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اب تفصیل ہماری بہن نے اس کی وضاحت کی کہ مسافر کے لیے قصر نماز ادا کرنا یہ واجب ہے, اور قصر کے اندر جیسے بھی انشاءاللہ آگے تفصیل بھی ذکر ہوگی کہ یہ فرائض کے اندر ہی قصر ہوا کرتی ہے اور جو 4 رکعتی ہوتی ہیں, اور اس کا پڑھنا واجب ہے. اب شرعی مسافر کون ہوتا ہے تو اس کی تفصیل یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کوئی شخص اپنے شہر کی حدود سے باہر نکلے اور جو شہر کا بارڈر ہے اس سے مزید آگے جو ہے وہ متصلاً 92 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ ہو, تو جیسے ہی وہ شہر کی حدود سے باہر نکلے گا اگلے شہر میں داخل ہونے سے پہلے تک وہ
مسافر رہے گا، اور جیسے ہی پھر اگلے شہر میں داخل ہوگا تو وہاں پر اگر اس کی 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے تو اس شہر میں پہنچ کر بھی وہ ابھی مسافر ہی رہے گا، اور اس کے لیے شرعی جو رخصت ہے وہ اس پر لازم ہوگی۔ اسی طرح پھر وہاں پر اگر اس کا 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو اس شہر میں پہنچنے کے بعد وہ مسافر نہیں رہے گا۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے جو گھر ہوتا ہے اس سے باہر نکلتے ہیں، اپنے آبائی شہر سے باہر نکلتے ہیں اور پھر واپس اپنے شہر کے اندر آ رہے ہوتے ہیں، تو جیسے ہی ہم کسی اور شہر سے اپنے شہر میں داخل ہونے والے ہیں یا اپنے شہر میں آ رہے ہیں، تو جیسے ہی جو ہمارا دوسرا شہر ہے جہاں پر ہم پہلے موجود تھے، اس کو ایگزامپل سے یوں سمجھ لیں کہ جیسے کراچی ہمارا آبائی شہر ہے، اب ہمیں حیدرآباد جانا ہے، تو حیدرآباد میں داخل ہونے سے پہلے تک جو درمیان کا سفر ہوگا اس میں ہم مسافر ہوں گے، اور حیدرآباد میں اگر ہماری 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہوگی تو وہاں پہ بھی مسافر ہی رہیں گے، اور اگر 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہوگی تو پھر صورت میں ہم مسافر نہیں ہوں گے، اب مقیم ہو جائیں گے۔ اور پھر جب حیدرآباد سے باہر نکلیں گے تو جب تک ہم کراچی کی حدود میں داخل نہیں ہو جاتے مسافر ہی رہیں گے راستے کے اندر، پھر اس کے بعد جیسے ہی کراچی میں داخل ہوں گے تو ہم مسافر ہو جائیں گے۔ اب یہ ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ شہر سے جب باہر نکلتے ہیں تو شہر کے متصل ہی کچھ آبادیاں ہوتی ہیں، تو وہ جو شہر کے مضافات کہلاتے ہیں، جیسے ایئرپورٹس ہوتے ہیں، بعض اوقات باہر ممالک میں آپ جا کے دیکھیں تو وہاں پہ شہر کی حدود کے باہر ایئرپورٹس ہوتے ہیں، سبزی منڈی وغیرہ ہوتی ہے، اور دیگر جو شہر کی فیکٹریز وغیرہ ہوتی ہیں وہ باہر لگائی جاتی ہیں اور شہر سے بالکل متصل ہوتی ہیں۔ تو اب وہاں پر جیسے ہی ہم شہر کی حدود سے باہر نکلیں گے تو وہاں سے ہی ہمارا راستہ تو کاؤنٹ ہوگا، لیکن مسافر اس وقت ہوں گے کہ جب اس مضافات سے بھی باہر نکل جائیں، تو یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور یہاں پر ایک قید یہ ضروری ہے کہ 92 کلومیٹر جو ہم جا رہے ہیں یہ متصل ہمارا سفر ہونا چاہیے، یعنی مراد یہ ہے کہ درمیان میں کوئی بہت بڑا اسٹے نہ ہو، جیسے بعض اوقات ضروری کاموں کے لیے درمیان میں اسٹے کر کے جاتے ہیں، تو اب ضروری کاموں میں یہاں پہ جو نارملی ایک اسٹے ہوتا ہے کہ تھوڑا سا فریش ہو گئے، کچھ کھانے پینے کا لے لیا، ہوٹل پہ بیٹھ گئے تو نمازیں ادا کر لی، یہ والا اسٹے مراد نہیں ہے، بلکہ پراپر جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ہاں بھی انہوں نے اسٹے کیا ہے، تو اس اسٹے کو جیسے وہاں پر کوئی کام ہے آپ کا ضروری، آپ مارکیٹ میں جا رہے ہیں کسی شہر کے اندر درمیان میں، تو اگر یہ مثال کے طور پر اس طرح کا سفر ہے اور اس طرح کا سفر کرتے کرتے ہم پوری دنیا گھوم لیں اور 92 کلومیٹر ہمارا ایک ساتھ سفر نہ ہو، تھوڑا تھوڑا ہو رہا ہے، جیسے 10 کلومیٹرز پر کام نمٹایا، پھر اگلے 10 کلومیٹرز پر، اگلے 10 کلومیٹرز پر، تو اس طرح اگر ہم نے ہزاروں لاکھوں کلومیٹرز بھی پورے کر لیے تو ہم مسافر نہیں کہلائیں گے۔ یہ تفصیل ذہن میں رکھیے۔ ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ بس میں تھوڑی سی کر دوں اگر ٹائم ہو تو، وہ یہ کہ بعض لوگ گوگل پر جو ہے نا سرچ کرتے ہیں کہ ہمارا جو شہر ہے وہ دوسرے شہر سے کتنا دور ہے، تو گوگل آپ کو شہر کے سینٹر سے دوسرے شہر کے سینٹر تک دکھاتا ہے، گوگل کی مسافت پر اعتماد نہیں کریں گے، جو شہر کی حدود ہے وہاں سے اگلے شہر کی حدود تک کا اعتماد کیا جائے گا، اور وہ آپ گاڑی وغیرہ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا جو ہے وہ مسافت ہوگی، تو یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا۔ بہت شکریہ حضرت، ماشاءاللہ بالتفصیل ذکر فرما دیا گیا ہے جناب مفتی صاحب کی جانب سے۔ ایک بریک لے رہے ہیں، اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے، ہم لوٹتے ہیں۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب مسافر کی نماز آج کے پروگرام کا عنوان ہے، اس حوالے سے میں سوالات شامل کر رہی ہوں مفتی محمد مدنی رضا صاحب سے اور عالمات جو ہمارے ساتھ آن دی سیٹ موجود ہیں۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں جی، شامل کر رہی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میری بہن، کیا نام ہے اور کیا سوال ہے؟ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ میں نادیہ بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ نادیہ خوش آمدید، سوال کیجیے میری بہن۔ میں نے یہ پوچھنا تھا، جب شوہر اپنی بیوی کو 3 دفعہ کہہ دے کہ میں نے تمہیں طلاق دی، اور اس کے بعد وہ کہے کہ میں طلاق منہ سے نہیں ہوتی، تو پھر عورت کیا کرے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی، اللہ ہم سب کو سمجھ دے، ہدایت دے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ سفر میں باجماعت جو نماز ادا کی جاتی ہے اس کا حکم شرع کیا ہے؟ دیکھیں، جو سفر نہیں کر رہا ہوتا اسے ہم کہتے ہیں مقیم۔ تو مقیم اگر امامت کر رہا ہے اور اس کے پیچھے مسافر نماز پڑھ رہا ہے تو صورتحال یہ ہوگی کہ مسافر اب پوری ہی نماز پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایسا ہے کہ مسافر امامت کر رہا ہے اور اس کے پیچھے مقیم موجود ہے تو مسافر اپنی 2 رکعتیں پڑھ کے نماز مکمل کر لے گا، اور مقیم کے لیے نماز کا حکم یہ ہوگا کہ یہ اپنی اگلی رکعت میں جو جتنی دیر میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے وہاں پہ قرات وغیرہ بالکل نہیں کریں گے، بلکہ اتنی دیر خاموش رہیں گے، پھر رکوع اور سجدہ وغیرہ کر کے اپنی نماز حسب ثابت جس طرح مکمل کرتے ہیں اس طرح یہ اپنی نماز مکمل کر لیں گے۔ تو جماعت سے اس طرح سے نماز
इमामत भी कर सकता है मुसाफिर और इक्तिदा भी कर सकता है, दोनों तरह से नमाज इसकी हो जाएगी। अच्छा आलिमा सदफ परवीन, जब हम सफ़र में होते हैं तो हमने जो 4 रकाती नमाज के ताल्लुक से बात की कि जो फ़राइज़ हैं उसी में हम कसर कर रहे हैं। सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा के ताल्लुक से कुछ नाज़रीन में मेरे और हमारी बहनों में मिसकंसेप्शंस हैं कि ये तो हम कसर कर रहे हैं लेकिन वो पढ़नी है या नहीं पढ़नी, इस हवाले से शरीयत क्या हुक्म देती है। लेकिन पहले एक कॉलर शामिल कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी प्यारी बहन, क्या नाम है और क्या सवाल है? खुश आमदीद कहते हैं दीन और ख़वातीन में। शुक्रिया, मेरा नाम जरीश है, मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। मेरा ये सवाल है कि हम लोग जो अपने उस घर में जाते हैं जिस घर में हमारी जायदाद में हिस्सा होता है, वहाँ पे कसर नमाज होती है या नहीं होती? अच्छा, जायदाद में हिस्सा है जहाँ, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। जी, सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा के ताल्लुक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अभी बताया गया कि फ़र्ज़ के अंदर कसर होगी, सुन्नत मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा और नवाफिल। अगर पुरअमन हालात हैं और कोई जैसे जल्दी भी नहीं है कि वक्त तंग हो, या कभी ऐसा होता है कि सफ़र कर रहे हैं बस में और सिर्फ इतना ही टाइम है कि फ़र्ज़ अदा कर सकते हैं, तो फिर उस सूरत हाल में तो सिर्फ फ़र्ज़ वगैरह ही अदा किए जाएंगे। लेकिन नॉर्मल हालात हैं तो फिर सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा भी अदा किए जाएंगे, इसमें कसर नहीं होगा। अच्छा ठीक है जनाब, हम बात कर रहे हैं मुसाफिर की नमाज के ताल्लुक से। बाजमात नमाज के ताल्लुक से सवाल किया गया मुफ्ती साहब, और सुनन के ताल्लुक से मैं चाहती हूँ आप रहनुमाई फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बाजमात अगर नमाज पढ़ी जा रही है तो उसमें अगर मुक्तदी मुसाफिर है और इमाम अगर मुकीम है यानी रिहायशी इमाम है तो फिर इस सूरत के अंदर मुक्तदी की भी जो कसर नमाज की रुखसत थी वो ख़त्म हो जाती है और अब उसको पूरी नमाज अदा करनी होगी। अच्छा। लेकिन अगर इमाम जो है वो मुसाफिर हो और मुक्तदी मुकीम हो तो इस सूरत के अंदर फिर इमाम जो है वो पहले ये अनाउंसमेंट कर दे कि मैं मुसाफिर हूँ, और जैसे ही नमाज कंप्लीट होगी तो उसके बाद भी जो है वो अनाउंसमेंट कर दी जाए कि मैं मुसाफिर हूँ, ताकि जो पीछे मुकीम अफराद हैं, जो रिहायशी अफराद हैं, वो अपनी नमाज को मुकम्मल करेंगे, यानी वो अपनी 4 रकातें पूरी ही अदा करेंगे। लेकिन जब वो अपनी 4 रकातें अदा करने के बाद खड़े होंगे, जैसे इमाम अपनी 2 रकातों के बाद सलाम फेर लेंगे और मुकीम जो पीछे नमाज अदा कर रहे थे, जो रिहायशी अफराद थे, वो अपनी 2 रकातें अदा करने के लिए खड़े होंगे, तो उस पर फिर हुक्म ये है कि वो जब अपनी 2 रकातें अदा करें तो उसमें किसी किस्म की कोई क़िराअत वगैरह ना करें, बस खामोश खड़े रहें क़याम के दौरान, और फिर इसके बाद जो तस्बीहात वगैरह पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे। और ये जो क़याम के दरमियान खामोशी है, कम अज़ कम 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार लाजिम है, कि इससे ज़्यादा जो है इससे ज़्यादा अगर इख्तियार करना चाहिए तो मसला नहीं है, लेकिन अगर इससे कम इख्तियार करेंगे तो फिर वो नमाज इनकी जो है उसमें उनको सजदा सहव करना पड़ेगा और नमाज नाकिस रह जाएगी। लिहाजा इस सूरत के अंदर ये तफसील जहन में रखी जाए। अच्छा हज़रत, सुन्नतों के ताल्लुक से मैं आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन अभी एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, क्या हाल है? ठीक है, शुक्रिया अल्लाह का। मेरी प्यारी बहन, क्या नाम है और क्या सवाल है? खुश आमदीद। जी मेरा नाम साइमा है और मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। मैंने आगे भी आपको कॉल की थी लेकिन मेरे जवाब नहीं आपने दिया था। एक तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जोहर की नमाज में सुन्नत अगर मैं छोड़ दूँ तो कोई हर्ज तो नहीं है? हमने बात की थी इस हवाले से, हमने बात की थी, हम कॉन्टेंट में बात कर चुके थे। जी जी, दूसरे नंबर पे मेरी तबीयत खराब हो जाती है, चक्कर वगैरह आते हैं, तो मैं बैठ के अगर नमाज अदा कर लिया करूँ, कोई हर्ज तो नहीं है इस बात? अच्छा बात में ठीक है, बहुत शुक्रिया साइमा। आप अपने टीवी सेट्स के पास जाइए, जो भी आपका मॉनिटर है, मैं बिल्कुल आपका सवाल लूंगी। और पिछली दफा भी हमने हुआ ये था कि हमारा कंटेंट का सवाल था जोहर की नमाज के ताल्लुक से। मुफ्ती साहब ने हमें बताया भी था कि फजर की सुन्नतों के बाद जो सबसे ज्यादा ताकीदी सुन्नतें हैं वो जोहर की जो शुरू की 4 सुन्नतें हैं वो और उसके बाद की 2 सुन्नतें, तो इसलिए फिर मैंने वो कंटेंट में चूंकि हो चुकी थी बात तो हमने कॉलर के सवालात में नहीं लिया था। हमें पास टाइम भी उस दिन शॉर्ट था, आज ले लूंगी इंशाल्लाह, जरूर ले लूंगी। अच्छा मुझे ये बताइए मुफ्ती साहब के सुनन के ताल्लुक से, सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा के ताल्लुक से जो तफसील है वो क्या है? मुअक्कदा की अदायगी नॉर्मल हालात में तो वैसे लाजिम ही होती है कि अगर किसी ने इसको आदतन तर्क कर दिया तो फिर वो गुनाहगार होता है। लेकिन सफ़र के दौरान इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा गुंजाइश है और फ़ुक़ाहे कराम का इसके अंदर इख्तिलाफ भी है। और मोहतात कौल ये है कि अगर
نماز کی ادائیگی کے لیے آپ بالکل پرامن حالت میں ہیں. جیسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایئرپورٹ پر اسٹے کم ہوتا ہے یا ٹرین اسٹیشنز پر ٹرین کا اسٹے کم ہوتا ہے, تو وہاں پر آپ سنت موقدہ ہوں یا غیر موقدہ ہوں ترک کر سکتے ہیں. لیکن نارمل حالات میں پھر اگر نارمل سچویشن ہو, امن کی حالت ہو, تو پھر اس میں سنت موقدہ پڑھیں. اور خصوصاً جو فجر کی سنتیں ہیں اس کے بارے میں فقہاء کرام نے زیادہ تاکید کی ہے کہ یہ تو سفر میں ہو یا حالت اقامت میں ہو, اس کو تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے, کیونکہ یہ قریب واجب ہیں. اور یہ جو اختلاف ہے یہ بقیہ سنن کے اندر ہے کہ اس کو پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے. تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ نارمل حالت میں ہوں تو پڑھ لیں, اور اگر بالفرض کو نہیں پڑھتا تو اس پر پھر شریعت کی طرف سے کوئی زیادہ سختی نہیں ہے, لیکن بہرحال اس کے ثواب میں ضرور کمی ہوگی. اچھا, سائمہ بہن نے سوال کیا, سنتوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو میں ابھی اس کو شامل کر لیتی ہوں. ظہر کی نماز کی سنتیں, جو ابتدائی 4 سنتیں ہیں وہ, اور پھر اس کے بعد کی 2 سنتیں, یہ چھوڑ دیتی ہیں کیونکہ انہیں چکر آتے ہیں, ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے. کالر ہمارے ساتھ ہیں, اس کے بعد سائمہ بہن آپ کا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہاں بات کریں. آپ بات کر رہی ہیں, آپ کو خوش آمدید بھی کہہ رہی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کیا سوال کرنا چاہتی ہیں میری بہن؟ میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ فجر کی نماز میں ہم قضا ادا کر سکتے ہیں 2 فرض پہلے یا بعد میں؟ قضا نماز کب ادا کی جائے؟ ٹھیک ہے. ہاں, اور عصر کی نماز میں بتا دیں کہ عصر کی نماز سے پہلے ادا کر سکتے ہیں قضا, اور میں قضائے عمری پڑھنا چاہ رہی ہوں تو اس وجہ سے پوچھ رہی ہوں. چلیں, میں آپ تو یہ مجھے ذرا اچھی طرح سمجھا کے بتا دیجیے گا. چلیں, آپ اپنے ٹی وی سیٹ کے پاس جائیے, اس سیگمنٹ میں یا نیکسٹ میں قضائے عمری کا تفصیل سے طریقہ جو ہے وہ پوچھ لوں گی. ٹھیک ہے بہن, بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. جی, ظہر کی نماز کی سنتیں وہ چھوڑ دیتی ہیں, وہ نہیں پڑھ پاتی, طبیعت ٹھیک نہیں رہتی, بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں, ان کو چکر آتے ہیں, کیا کریں مفتی صاحب؟ دیکھیں, اس میں اگر ظہر کی نماز سے پہلے کی جو سنتیں ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. اگر وہ پڑھ سکتی ہوں, چاہے بیٹھ کر ہی پڑھ سکتی ہوں, تو اس میں پڑھنا چاہیے. بلا وجہ اس کو ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ ترک کرنے سے پہلے ایک اور اسٹیپ ہے بیٹھ کر نماز ادا کرنا. تو جب بیٹھ کر نماز ادا کر سکتے ہیں تو پھر ترک کی طرف کیوں جایا جائے, اور وہ بھی سنت موقدہ جس کی تاکید بہت زیادہ ہو. تو اس میں پھر ترک کرنے سے اجتناب کریں, کیونکہ یہ سنت موقدہ ہیں. اسی طرح اگر چکر کی وجہ سے بیٹھ کر نماز ادا کرتی ہیں تو اس میں یہ دیکھ لیں کہ اگر وہ کم از کم تکبیر تحریمہ کی ادائیگی تک کھڑی رہ سکتی ہیں, یا اس سے آگے بھی تھوڑا بہت کھڑی رہ سکتی ہیں تو کھڑی رہیں, اور جیسے ہی چکر آ جائیں فوراً اس وقت بیٹھ جائیں. یعنی جتنی دیر تک وہ کھڑی رہ سکتی ہیں کھڑی رہیں, اور اگر ان کو جیسے ہی چکر آئیں یا ان کی طبیعت میں کسی قسم کی کوئی خرابی ان کو محسوس ہو تو پھر فوراً بیٹھ جائیں. تو یہ ان کے لیے حکم ہے, یہ اس پر تھوڑا سا غور کر لیا جائے. ٹھیک ہے سائمہ بہن, آپ کے سوال کا جواب ہم نے شامل کر لیا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میری بہن, کیا نام ہے اور کیا سوال ہے؟ خوش جی, میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. خالدہ نجی میرا نام ہے. میں جب بھی نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہوں, نماز پڑھتی ہوں, مجھے سے صحیح نماز نہیں پڑھی جاتی. مجھے بس سے بہت زیادہ آتے ہیں, کوئی عجیب ادھر ادھر کی باتیں ذہن میں آتی ہیں, نماز میری بیچ میں ہی رہ جاتی ہے. پھر میں سلام دے کے دوبارہ نیت کرتی ہوں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ خالدہ بہن, آپ نے ہمیں کال کی. اس حوالے سے سوالات آتے رہتے ہیں, ہم آج بھی کوشش کرتے ہیں کہ اچھا سا کلیہ سمجھا دیا جائے, جو وساوس لوگوں کو آتے ہیں, خیالات آتے ہیں. اچھا, مجھے یہ بتا دیجئے کہ وطن اصلی اور وطن عارضی سے کیا مراد ہے میری بہن؟ دیکھیں, وطن اصلی کے بارے میں ایک بریک لے لوں اگر آپ کی اجازت ہو تو. جناب, بات ہو رہی ہے وطن اصلی اور وطن عارضی کے تعلق سے. کچھ لوگ جن کے آبائی گاؤں ہوتے ہیں وہاں بھی جاتے ہیں, اور جو سکونت اختیار کی بھی ہوتی ہے, جو مستقل رہائش ہوتی ہے, وہ شہر میں ہوتی ہے, کہیں اور ہوتی ہے. تو اب کیا حکم شرع ہوگا؟ ہمارے ساتھ رہیے, بس ہم ایک بریک لے رہے ہیں, درود پڑھتے رہیے, لوٹتے ہیں جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور خواتین. آج ہم بات کر رہے ہیں مسافر کی نماز کے تعلق سے. آپ کی کالز بھی میں شامل کر رہی ہوں, اور اپنے عالمات کے حضور اپنے سوالات بھی لے کے جا رہی ہوں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی, شامل کر رہی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا, میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. جی, آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, میں بہت شوق سے دیکھتی ہوں. بہت شکریہ. اچھا بیٹا, میری ایج ہے 71 ایئرس. ماشاءاللہ, اللہ آپ کو ٹھیک سلامت ہے, رکھے. اور میں نا نماز میں بھولنے بہت لگ گئی ہوں. جیسے میں رکعتیں بھول جاتی ہوں کہ 2 ہیں یا 3 ہیں, سجدہ صاحب کر لیتی ہوں. اتحیات میں بھول جاتی ہوں کئی بار کہ تشہد پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے. اچھا, پھر یہ بھی بھولتی ہوں کہ میں جیسے ظہر کی نماز ہے نا, تو یہ سنتیں پڑھی تھی یا نفل پڑھے تھے.
اچھا، اور دوسرا یہ کہ جب صلاۃ التسبیح پڑھتی ہوں تو اس میں بہت کاؤنٹ کر کے کہ پہلا سجدہ ہے پہلی رکعت کا، دوسرا سجدہ ہے، جب آخر میں پہنچتی ہوں نا تو آخری سجدے میں مجھے اکثر 90% مغالطہ ہو جاتا ہے کہ یہ دوسرا سجدہ تھا یا پہلا سجدہ تھا. اب دوسرا سجدہ میں نے کر لیا تو اب جو تسبیحات ہیں اس کی تعداد میں تو فرق پڑ گیا نا بیٹا. جی تو اس کا کیا مسئلہ ہوگا؟ یہ میں نے پہلے بھی ایک بار کیا تھا دوسرے پروگرام میں سوال، تو انہوں نے مجھے یہ صلاۃ التسبیح کا نہیں بتایا تھا. تو میں پڑھتی تو ہوں مگر جمعے کو پڑھتی ہوں تو خالص ہے یہ کہ یہ تسبیحات کی جو گنتی ہے اس کا کیا مسئلہ ہوگا کہ اگر 3 سجدے ہو گئے ہیں تو وہ تو 10 بار زیادہ ہو گئی. ٹھیک، بہت شکریہ میری بہن. اور آپ کے دونوں سوالات میں نے لکھ لیے ہیں، رکعتوں کا بھول جانا اور صلاۃ التسبیح کے تعلق سے بھی کلام ہوگا. بہت شکریہ. وطن اصلی اور وطن عارضی میں نماز کا حکم. وطن اصلی علماء نے بیان فرمایا یہ 3 طریقے سے بنتا ہے. ایک تو یہ کہ انسان جہاں پیدا ہو یا اس کے آبائی جو اس کا گھر ہے یا گھر کے ساتھ ساتھ سامان بھی موجود ہونا، تو یہ چیز اگر موجود ہے تو وطن اصلی بنے گا. اس کے علاوہ اگر کہیں کسی نے شادی کر لی ہے، جیسے لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے دوسرے شہروں میں ہو جاتی ہے، سسرال چلی جاتی ہے رخصتی کے بعد، وہاں رہنا سہنا شروع ہو جاتی ہیں، یا کسی مرد نے کسی اور شہر میں جا کے شادی کی ہے اور وہاں اس کی زوجہ بھی موجود ہے، تو یہ ان کے لیے وطن اصلی بن جائے گا. تیسرا وطن اصلی اس طرح بنتا ہے کہ کہیں پہ بالکل ہم سیٹل ہو گئے اور ہمارا ارادہ ہے کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے اور ہماری نیت کے منافی بھی کوئی چیز ایسی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ یہ بھی ہمارے لیے وطن اصلی بن جائے گا. اس کے علاوہ وطن عارضی یہ ہوتا ہے کہ جب مسافر کسی جگہ پر جا کر اقامت کی نیت کرتا ہے اور اس کی نیت کے منافی کوئی چیز پائی نہ جائے، کم از کم یعنی 15 دن کہیں ٹھہرنے کی نیت کر لیتا ہے، تو یہ وطن اقامت کہلاتا ہے. یا ہم اگر جیسے یہاں سے بہت سارے لوگ ہمارے پاکستان سے باہر ممالک میں جاتے ہیں اور ان کے پاس ویزا بھی موجود ہوتا ہے اور وہاں پہ اسٹے کرتے ہیں اور ان کا ارادہ یہی ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، تو یہ بھی ان کا وطن عارضی ہی کہلاتا ہے. تو اب چاہے وطن اصلی ہو یا وطن عارضی، یہاں پر رہنے والا شخص جو ہے وہ مقیم کہلائے گا کہ جیسے ہی اپنے اس شہر کی حدود کے اندر داخل ہوگا فوراً یہ مقیم ہو جائے گا اور یہ نماز جو ہے وہ پوری پڑھے گا. اب اسے قصر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. معذرت یہ لائن ڈراپ ہو گئی میری بہن، آپ دوبارہ ہمیں جوائن کر سکتی ہیں. اچھا، مجھے بتا سکتی ہیں قضاء عمری کا طریقہ؟ میری ایک بہن کا سوال تھا. قضا سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ فرائض اور واجبات کی ہوتی ہے، یعنی جو وطر ہے اس کی قضا ہوگی اور فرضوں کی ہوگی. یہ ٹوٹل 20 رکعتیں بنتی ہیں، یعنی 2 فجر کی فرض، 4 ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب کی، 4 عشاء کی اور 3 وتر. یہ 20 رکعتیں ہوتی ہیں. اب یہ کہ جو مکروہ اوقات ہے اس کے علاوہ جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں، جیسے انہوں نے کہا کہ فجر سے پہلے یا فجر کے بعد اور عصر سے پہلے یا عصر کے بعد، تو پڑھ تو سکتے ہیں. ترتیب بھی پوچھ رہی ہیں کہ پہلے میں وقت کی نماز پڑھوں، ادا پڑھوں یا قضا کروں؟ ہاں کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ مسئلہ ہے کہ نماز قضا کرنا ایک گناہ ہے اور گناہ کا اظہار بھی گناہ ہوتا ہے. لہٰذا کیونکہ فجر اور عصر کے بعد نوافل پڑھنا تو منع ہوتے ہیں، اگر یہ فجر کے بعد نماز پڑھ رہی ہوں گی یا عصر کے بعد پڑھیں گی تو لوگ یہ سمجھ جائیں گے کہ نوافل تو نہیں پڑھ رہی ہوں گی، قضا ہی پڑھ رہی ہوں گی. تو اگر اپنے گھر میں چھپ کے پڑھ رہی ہیں تو پھر اجازت ہوگی، چاہے وہ پہلے پڑھیں یا بعد میں پڑھیں. ٹھیک ہے. حضرت قضاء عمری کے تعلق سے ذرا رہنمائی فرما دیجئے، پھر میں اگلا سوال لیتی ہوں. آپ بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں قضاء عمری میں جو بہن نے تعداد بتائی ہے وہ تو ذہن نشین رکھ لیں کہ یہ نماز قضا ادا کرنی ہے. اور اس کے علاوہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ جس میں قضا نماز ادا نہیں کر سکتے. اس میں جیسے ہی فجر کا وقت ختم ہوتا ہے تو فجر کا وقت ختم ہونے کے بعد تقریباً 20 منٹ یعنی فجر کا وقت ختم ہونے کے بعد، اب فجر کے وقت کے دوران چاہے فجر کی نماز کی ادائیگی سے پہلے یا فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو ظہر کے وقت سے پہلے مکروہ وقت ہوتا ہے جس کو ضحوہ کبریٰ کہتے ہیں اور عوام الناس اس کو زوال کا وقت کہتی ہے، تو اس صورت کے اندر بھی قضاء عمری ادا نہیں کر سکتے. اور یوں ہی عصر کے وقت کا جب آخری اختتامی 20 منٹ ہوتے ہیں تو اس کے اندر بھی قضاء عمری ادا نہیں کی جا سکتی، البتہ اس دن کی عصر کی نماز ادا کر سکتے ہیں. اس میں بھی چاہے عصر کے فرائض کے بعد ادا کرنا چاہیں، عصر کے فرائض سے پہلے ادا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. بس یہ 3 اوقات ہوتے ہیں جس کے اندر قضا نماز ادا نہیں کی جا سکتی، اس کے علاوہ ادا کر سکتے ہیں. میری بہن نے سوال کیا کہ وہ نماز میں رکعتیں بھول جاتی ہیں. 71 سال ماشاءاللہ ان کی عمر ہو گئی ہے. اتحیات میں جب بیٹھتی ہیں تو تشہد پڑھا اور کبھی نہیں بھی پڑھا، وہ یہی بھول جاتی ہیں کہ میں نے پڑھا یا نہیں پڑھا. پھر سجدے میں ان کو مغالطہ ہو جاتا ہے.
پھر صلاۃ التسبیح کی گنتی میں وہ کنفیوز ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات زیادہ سجدے کر جاتی ہیں یا بعض اوقات کم. تو وہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ میں کیا کروں, میری تعداد آگے پیچھے ہو جاتی ہے تو میں گناہگار تو نہیں ہوں گی, آسان راستہ کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ والا سوال, اور اس سے پہلے ہماری بہن نے بھی ایک سوال کیا تھا وسوسے والا, جی, کہ بہت اور وہ بھی زیادہ بھول کثرت سے جاتی ہیں. وسوسے جی آتے ہیں اور بھول جاتی ہیں, اور جی. یہ بہن نے بھی جو سوال کیا کہ بار بار بھول خالدہ جاتی بہن ہیں تھی اور وہ بار اسلام بار اس آباد طرح سے. کا معاملہ. جی. تو اس صورت کے اندر حکم شرع یہ ہے کہ نماز کے دوران ان کو جس چیز پر غالب گمان ہونا اس پر عمل کریں. وسوسوں کی اور بار بار جو بھول جانے کی بیماری ہے اس کی طرف بالکل توجہ نہ دیں, اور غالب گمان کر لیں کہ اگر ان کا دل اس بات پر جمتا ہے کہ میرا دوسرا سجدہ ہے تو دوسرا مانیں, اگر پہلا سجدہ تسلیم ہوتا ہے تو پہلا مان کے پھر دوسرا کر لیں, اور اگر دل تھوڑا بہت کنفیوز ہو کہ کیا ہے کیا نہیں تو اس صورت کے اندر حکم یہ ہے کہ جس پر یقین ہو سکتا ہے نا اس پر عمل کریں. جیسے 2 اور 3 کی تعداد کے اندر پرابلم ہے کہ یہ دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے, تو دوسری رکعت تو کنفرم ہے نا کہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں, تو دوسری رکعت اس کو تسلیم کر لیں اور تیسری رکعت دوبارہ ادا کر لیں. اور اس وسوسوں کی طرف بالکل بھی توجہ نہ دیں, نہ تو بار بار نماز توڑ کر دوبارہ سٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی بار بار سجدہ سہو کرنے کی حاجت ہے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ان وسوسوں کو دور فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے حافظے کو بھی قوت عطا فرما. اور صلاۃ التسبیح کی نماز میں صلاۃ التسبیح میں بھی یہی کریں کہ غالب گمان کر لیں کہ کون سا سجدہ ہے اور پھر ادا کر لیں. جو تسبیحات کی تعداد کی وجہ سے پریشان ہو رہی نا وہ تو ویسے ہی نفل ہے, اگر تسبیح نہ پڑھیں تو اس میں کوئی حرج نہیں, وہ گناہگار نہیں ہوں گی, انشاءاللہ ان کو فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی. بہت شکریہ مفتی صاحب. اچھا, میری بہن زرنش نے اسلام آباد سے پوچھا کہ ان کا آبائی گھر ہے, وہاں جائیداد میں حصہ ہے اور رہتی وہ شہر میں ہے, تو اب وہاں جب جائیں گی جہاں جائیداد میں حصہ ہے نماز قصر کریں گی یا نہیں کریں گی؟ دیکھیں اگر وہ آبائی گھر ہے نا جہاں پر جائیداد میں حصہ ہے, آبائی گاؤں ہے اور وہاں پر مال و اسباب ان کا بھی موجود ہے, اور ان کی شادی ابھی سسرال میں ہو کر, یہ شادی جیسے سسرال میں ہو جاتی تو خواتین بالکل ٹرانسفر ہو جاتی ہیں, تو اگر یہ ٹرانسفر نہیں ہوئی تو پھر وہاں پر جا کر جو ہے ان کو قصر نماز کی اجازت نہیں ہوگی, وہ پوری نماز ادا کریں گی. لیکن اگر ایسی سچویشن ہے کہ وہ شادی کے بعد ٹرانسفر ہو گئی ہیں, بالکل اپنے سسرال میں ہی رہنے لگی ہیں اور وہاں پر صرف ایک گھر موجود ہے جو ان کو وراثت میں ملا ہے, تو اب وہاں پر جائیں گی تو وہ وطن اقامت ہی ہوگا اور وہ وطن اصلی نہیں ہے. وہاں پر جا کر وہ پھر اگر 15 دن سے کم ہے تو مسافر سفر کی قصر نماز ہی ادا کریں گے. ٹھیک ہے. شوہر نے 3 دفعہ کہہ دیا کہ تمہیں طلاق دے دی, اب کہتے ہیں کہ زبان سے کہنے سے طلاق نہیں ہوتی, تو بیگم کہہ رہی ہے میں کیا کروں؟ دیکھیں بیگم کو حکم یہ ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے جان چھڑائیں اپنی, اور کسی بھی طریقے سے ان سے چھٹکارا حاصل کرتی ہوں تو کر لیں. اگر یہ پیار محبت سے نہ مانے تو پھر کورٹ میں جا کر بھی اس طرح کے رویے اختیار کیے جا سکتے ہیں کہ کسی طریقے سے جدائی ہو جائے. لیکن شرط یہ ہے کہ بیگم کو اس بات کا یقین ہو کہ شوہر نے 3 مرتبہ زبان سے الفاظ کہے ہیں, اور یہاں پر تو شوہر اقرار بھی کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ منہ سے اگر کہا جائے تو ہوتی نہیں ہے, تو بعض جب منہ سے دے دیتے ہیں تو کہتے ہیں منہ سے نہیں ہوتی, لکھ کر دے دیتے ہیں تو کہتے ہیں لکھ کر نہیں ہوتی. یہ صرف ہیلے بہانے ہیں, ہیلے بہانوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. شریعت جب کہے گی کہ ہو گئی تو ہو گئی. بالکل. قصر نماز تھی اور وہ قضا ہو گئی تو حکم شرع کیا ہوگا؟ وہ قصر ہی قضاء عمری میں ادا کی جائے گی. اچھا ٹھیک ہے. اول وقت میں نماز پڑھ لی گئی اور وقت باقی رہا, گھر واپس آ گئے, لیکن قصر کر کے پڑھی تھی نماز نا, تو آپ اس کو دہرائیں گے یا نہیں؟ اگر شرعی مسافر تھے اس وقت اور پھر قصر نماز ادا کر لی تو اب دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر بالفرض وقت باقی تھا, ابھی شہر میں موجود تھے اور پھر ایک دم شرعی مسافر ہو گئے تو اب قصر نماز ادا کرنی ہوگی. ٹھیک ہے حضرات, بہت شکریہ آپ کا, ہم سپاس گزار ہیں ماشاءاللہ. آپ جس طرح رہنمائی فرماتے ہیں ہم سب کی, میں چاہتی ہوں کہ عالمہ صدف اور عالمہ صوبیہ سفر کے حوالے سے, خواتین کچھ بد احتیاطیں کر جاتی ہیں, کیا احتیاط ان کو کرنی چاہیے؟ پیغام اگر ایک لائن میں آپ کی جانب سے اور آپ کی جانب سے مل جائے. جی دیکھیں, شریعت مطہرہ نے جو شرعی سفر کی ایک لمیٹیشن بیان کی ہے, اس میں خاص طور پر خواتین کے لیے لازم قرار دیا گیا ہے کہ بغیر محرم کے وہ سفر نہ کریں, اور ان کے لیے جائز نہیں ہے. لہٰذا اس چیز کا خیال رکھیں کہ جب آپ شرعی مسافت طے کرنے لگیں تو آپ کے ساتھ کوئی محرم ضرور موجود ہونا چاہیے, تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری بھی لازم ہو اور آپ کی سیفٹی بھی ہو سکے. عالمہ صدف پروین. میں یہ کہنا چاہوں گی جب بھی یعنی سفر وغیرہ اختیار کریں تو کوئی تیمم کے لیے اپنے پاس کوئی چیز رکھ لیں, ورنہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ وضو وغیرہ کے مسائل درپیش ہوتے ہیں, لہٰذا کوئی چکنا پتھر یا کچھ اس طرح کی پلیٹ وغیرہ جو ماربل کی ہو یا اس طرح کی جس سے آپ تیمم کر سکتے ہیں وہ اپنے ساتھ رکھیں, تاکہ یہ مسائل آپ کو درپیش نہ ہو, نمازیں وغیرہ آپ کی ہو سکیں. مفتی صاحب, کسی بھی قسم کا پتھر اپنے بیگ میں رکھ لیں, سفر کے دوران تیمم کیا جا سکتا ہے اس میں؟ جی کسی بھی قسم کے پتھر سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اگر بیگ میں موجود ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. یہاں پہ ہم نے ایک اور اچھی سی بات سیکھی ہے ماشاءاللہ. اچھی نیتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے مقامات پہ مدینے اور مکہ شریف کی حاضری آپ تمام کو نصیب فرمائے, اور جب آپ اتنے پیارے مبارک سفر پہ جائیے
تو ایک بہت پیارا سا کلیہ ہمیں اور ملا کہ آپ ایک چکنا سا پتھر یا کسی بھی قسم کا پتھر اپنے ساتھ رکھ سکتی ہیں اور اس سے تیمم کر کے نمازوں کو ادا کر سکتی ہیں۔ حضرت ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، ماشاء اللہ بہت اچھے جوابات آپ کی جانب سے ملے، مکمل اور مدلل ہمیشہ کی طرح۔ عالمہ صوبیہ شاکر، میں آپ کی بھی سپاس گزار ہوں۔ عالمہ صدف پروین، ماشاء اللہ آپ نے بھی بہت خوبصورتی کے ساتھ مدلل جوابات دیے، میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں آپ کا بھی۔ ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ آج میں نے کوشش کی کہ جتنے سوالات تھے، میں دوبارہ دیکھ رہی ہوں، میں نے کوشش کی ہے کہ تمام سوالات آج کے پروگرام میں شامل کیے جائیں اور الحمدللہ ہم نے وہ تمام سوالات شامل کیے ہیں۔ تو جناب مسافر کون ہے جو اپنے شہر کی مضافات سے حدود سے باہر نکل جاتا ہے؟ کم از کم جو ہے وہ 90 کلومیٹرز دور ہونا مفتی صاحب نے اور میرے عالمات نے اس تعلق سے ہم سب کو سمجھا دیا ہے۔ زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ عز و جل کل کے پروگرام میں حاضر ہو جائیں گے، تب تک کے لیے فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔